چونکہ میں یہاں اس گڈس ٹرانسپورٹ کمپنیز کے ساتھ وابستہ ہوں، یہاں ہمارا سیدھا عمل دخل ہے اسٹیٹ کی اکانومی کے ساتھ۔ ہمارے ذریعے مال آتا ہے ہندوستان کے تمام شہروں سے یہاں، جس میں ٹوٹل جو بلنگ ہوتی ہے وہ ہم ہی لوگ ہیں جو ہم یہ گورنمنٹ تک یہ رپورٹ پہنچا دیتے ہیں، لو جی کتنا مال آیا کیا، لہذا ہمارا یہاں کی اکانومی کے ساتھ سیدھا عمل دخل ہے۔ اور قدرتی بات ہے، ہماری نظر اس پر رہتی ہے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا، کیا نہیں کیا جائے گا۔ قبل اس کے میں آپ کو بولوں کہ ایک ٹائم ہوا یہاں 14 میں سیلاب آ گیا، اس وقت ہم نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو ریپرزنٹیشن دے دی، بھائی ہمارا کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوا ہے، مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے 17 میں میں نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ایک ایسے ذمہ دار مسٹر نتن گڈکری کے ساتھ ملاقات کی جموں میں، اس کو میں نے ریپرزنٹیشن دے دی، اس کو میں نے بولا ہمارا بہت کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، آپ تھوڑا سا دیکھو ہمارے اس کے نقصان میں، آپ بھی کچھ بھرپائی کرو ہماری۔ انہوں نے مجھے بڑا آشواسن دیا، کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے ریپرزنٹیشن دے دی، بڑی غور سے پڑھی اور بولا ہم آپ کا ضرور کام کریں گے۔ ابھی سننے میں آیا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے اس کے حوالے سے کوئی رقم دیا تھا، وہ پتہ نہیں کن لوگوں نے لیا، ہم کو تو پتہ نہیں، آج تک بھی پتہ نہیں لگا۔ حالانکہ انہوں نے مجھے کہا تھا چونکہ آپ دلی آ جاؤ، میں چونکہ دلی جاتا نہیں ہوں، تو کہنا مجھے یہ ہے کہ ہمارا یہ عمل دخل اس کے ساتھ ہے، یہاں کی اکانومی کے ساتھ، لہٰذا ہماری نظر ہے اس پر۔ نظر ہونے کے ناطے سے ہمیں دماغ میں یہ تھا کہ یہاں سیکٹر وائز اس بجٹ میں سیکٹر وائز یہاں کے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا۔ جیسے یہاں پر ٹریڈ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ٹورزم انڈسٹری ہے، ہوٹلیئرز ہیں، تو ٹیکسی والے ہیں، تو یہاں ہمارا بس ٹرانسپورٹ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ تو گڈس ٹرانسپورٹ کی تو بات ہی نہیں ہے، ہمارا عجیب تماشا، ہماری یہاں کمپنی کی گاڑیاں مہینے میں صرف 10 دن ہمارا روڈ کھلا رہتا ہے، یہ جو جموں ہائی وے ہے، اور ہماری گاڑی کو ایک چکر لگتا ہے مہینے کا جموں سری نگر کا۔ اب اندازہ آپ لگا ہم کتنے ہٹ ہوئے ہیں۔ میں نے بارہا ان کو بولا بھائی یہ فار فلنگ ایریا ہے، ہمارا یہ کشمیر ہندوستان کا ایک کونا ہے، اس پر کم سے کم آپ بجٹ کے وقت نظر رکھا کرو، بھائی ان کو بھی کتنے پرابلمز ہیں، کسی نہ کسی طریقہ کا ہمیں چھوٹ دیا کرو۔ اور یہاں ہوتی تھی پری بجٹ میٹنگیں جب لگتی تھی یہاں، تو اس میں ہم سرکار کو بولتے تھے چونکہ آج کوئی پری بجٹ میٹنگ یہاں ہوئی نہیں جس میں ہم بھی کچھ بول دیتے، شاید آج کل سینٹرل گورنمنٹ ہی یہاں اسٹیٹ کا بجٹ پیش کرتی ہے تاکہ ان کو بھی پتہ لگتا ہے یہاں کچھ ڈیمانڈس ہے یا کچھ ہے، وہ کچھ ہوا نہیں۔ مگر جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے، گورنمنٹ آف انڈیا اپنے ڈھنگ سے بجٹ پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہاں تک ہمارے اسٹیٹ کا سوال ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم کو اتنا کچھ امداد ملا اس میں جس سے ہم یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی ہم بھی کچھ ہو جائیں گے اس میں حصہ دار۔ یہاں جو بھی رقم ملتا ہے یہاں پر ہائی وے پر زیادہ خرچہ ہوتا ہے، آپ دیکھو کتنے روڈز بنتے ہیں لداخ تک، ادھر چائنا بارڈر تک، مجھے لگتا ہے یہ پیسے انہی کاموں میں برج بنتے ہیں وغیرہ۔ مگر اسٹیٹ کی اصل جو اکانومی ہے، جو ہمارا کھانا اٹھنا بیٹھنا کام دھندا، اس پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ ہاں پہلے بھی کچھ ٹائم پہلے، کچھ 2 4 5 7 مہینے پہلے موجودہ گورنر صاحب نے کچھ ایسے اقدام کیے تھے کہ بھائی یہاں لوگ انڈسٹری کی طرف دھیان دیں، ہم ان کو پلاٹ زمین دے دیں گے، لڑکے جو بیکار ہیں یہ کام شروع۔ اس میں مجھے سننے میں آیا ہے کہ ایک جگہ یہاں پاپور میں زمین تھی، کوئی سرمایہ دار آ گیا، اس نے بولا میں یہاں ہسپتال بناؤں گا۔ پہلے یہاں بیکاروں کو بولا، گریجویٹ بیکاروں کو بولا کہ بھائی ہم آپ لوگوں کو دے دیں گے یہ لینڈ، بعد میں اس سرمایہ دار کو بولا، وہ بولتا میں ہسپتال بناؤں گا۔ یہاں ہسپتالوں کی کمی نہیں ہے، یہاں ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹوں کی کمی نہیں ہے، یہاں کمی ہے کام نہیں ہے۔ اچھا میں گورنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کم سے کم اس کو پھر دیکھو دوبارہ، اگر آپ لوگوں نے یہاں لڑکوں کو بولا ہے بھائی ان کے اپلیکیشن دی ہے، درخواست دیے ہیں کہ بھائی آپ کو لینڈ دے دیں گے، آپ کو فائنانس دے دیں گے، آپ کام سٹارٹ کرو، بہت اچھی بات ہے، لڑکے آئیں گے، لڑکیاں آئیں گی، سب بیکار آئیں گے، جڑ جائیں گے۔ مگر مجھے آج اس بجٹ میں سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ نہیں لگا ہے کہ اسٹیٹ کو ایسے کچھ انسٹرکشنز ہو یا کوئی ایسا بجٹ میں پہلو ہو جس سے یہ لگے گا کہ یہ ہماری اکانومی پر کچھ خرچ ہو رہا ہے۔
یا سیکٹر وائز ہمیں کچھ اس میں فائدہ ہے، ایسا مجھے کچھ نہیں لگا۔ اب یہ ہے کہ اس وقت تھوڑا بہت ٹورسٹ انڈسٹری کو کام ہے تھوڑا سا، ابھی پچھلے 2-3 مہینے سے، تو یہ تھوڑا بہت سروائیو کر رہے ہیں، مگر ٹریڈ، جہاں تک ٹریڈ کا تعلق ہے، ٹریڈ بڑی طرح ہٹ ہوا ہے، اور ویسے بھی قدرت کی مار ہے پوری دنیا میں، یہ جو کووڈ کا مسئلہ رہا ہے تو اس سے اور زیادہ پریشانی آ گئی ہے۔ اب امید ہے کہ اسٹیٹ سرکار کم سے کم اس کی طرف دھیان دے، یہاں جو لوکل لوگوں کے مسائل ہیں ان کی طرف زیادہ دھیان دے دے گی۔ روگا صاحب، چونکہ آپ ٹرانسپورٹ کے ساتھ جو ہے منسلک ہے پچھلے 50-60 سالوں سے، آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہے بہت سارے ادوار میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرانسپورٹ کو کانفرنس میں لیا گیا، ان کے ساتھ صلاح مشورے کیے گئے، ان کے مسائل کو سنا گیا، ان کو بھی بجٹ میں شامل کیا جاتا رہا ہے پچھلے حکومتوں کے درمیان۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں پر بالخصوص سیلاب کے وقت سے آج تک ہماری جو ہے ٹرانسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ بری طرح سے ہٹ ہوئی۔ ٹرانسپورٹ پالیسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بٹمالو آرڈر سے پارمپورہ بھی شفٹ، اس سے بھی کافی افیکٹ ہوا ہے، اور ریسنٹلی جو منی جو ہے سومو وغیرہ ان کو بھی بین کر دیا گیا ہے سٹی میں انٹر کرنے کے لیے۔ کس طرح کا اقدام دیکھتے ہیں، اس سے ہماری اکنامی پہ کتنا اثر پڑے گا، اور یہ جو ہے آپ کی اپیل اور کیا رہے گی جو ہے موجودہ سرکار سے؟ دیکھو جی، میں ایز اے ٹرانسپورٹر میں 50-60 سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ میں نے فاروق عبداللہ کو جب 98 میں وہ چیف منسٹر بنا، 98 میں اس کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، اس کو میں نے بولا یہ جو گڈس ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہم والنٹیرلی نکلنا چاہتے ہیں سٹی سے، آپ ہمیں سٹی کے باہر جگہ دے دو، یہاں کنجیشن ہو رہی ہے۔ تو یہ مجھے ایز اے سٹیزن مجھے یہ ہوا دماغ میں کہ نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت انہوں نے بھی انیشیٹو لیا، فاروق عبداللہ نے بھی کوئی کام کیا اس پر، اور مفتی نے بھی کام کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گڈس ٹرانسپورٹر آؤٹ سائڈ پارمپورہ میں آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بس ٹرانسپورٹ کو لایا، بس ٹرانسپورٹ کو مگر انہوں نے غلطی سے لایا باہر۔ بس ٹرانسپورٹ کو پہلے کچھ اقدام کرنے چاہیے تھے ان لوگوں کو، جیسے وہاں بس بھی ہے، سومو بھی ہے، ایسے یہ چھوٹی گاڑی وہ 460 والے بھی ہیں۔ تو انہوں نے ایٹ اے ٹائم ان کو لایا، یہ جو ہمارا یہاں ٹرک ٹرمینل تھا اس پر ان کو کھڑا کر دیا۔ اس وقت کے ڈیویژنل کمشنر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کیا، سر جی یہ ہمارا ٹرک ٹرمینل ہے، یہاں پر کتنی گاڑیوں کو آپ ایڈجسٹ کریں گے؟ انہوں نے نہیں، ان کو گورنمنٹ کا کچھ پریشر تھا، نہیں جی ان کو نکالنا ہے، وہی ہم ٹرائی کے لیے 50 گاڑیوں کو نکالیں گے، بعد میں ہم ان کو جگہ دے دیں گے کہیں اور، وہ یہ۔ مگر آج تک یہ ہوا کہ برباد ہوئی یہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری ٹوٹل۔ یہاں بس والا بیچارہ مارا گیا، میٹاڈور والا بیچارہ مارا گیا، ٹیکسی والا بیچارہ مارا گیا۔ آج دیکھو یہاں نہ سڑک ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے۔ اس کے لیے میں آج 20 سال سے رو رہا ہوں، 18 سال سے۔ یہ جو گورنر صاحب ہیں، ان کے مشیر ہوتے تھے وہ کے شرما صاحب، ان کو میں نے یہاں لایا، ان کو میں نے یہاں دکھایا۔ خورشید احمد گنائی تھے ایک ایڈوائزر، ان کو میں نے لایا، دکھایا۔ یہ سب ہوتے ہوئے ٹرانسپورٹ کمشنر کو لایا، ڈی سی سری نگر 10 دفعہ آ گئے، کتنے ڈی سی یہاں آ گئے۔ میں نے ان کو بولا بھائی ہم لوگ آپ کی اس اسٹیٹ کی اکانومی کے ساتھ وابستہ ہے، ہمیں بجلی ضروری یہاں چاہیے، فیس ہم دے دیں گے جتنا ہوگا، مگر بجلی تو دو۔ اچھا یہاں بجلی کا بھی پکدان ہے، یہاں بولتے ہیں ادھر کبھی ایچ ایم ٹی میں آپ کا آفس ہے، کبھی بولتے ہیں یہاں شرین باغ میں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، جبکہ ہم فیس دینے کے لیے تیار، جتنا فیس بنے گا ہم دے دیں گے، بھائی بجلی تو دو ہمیں۔ یہ جو ہمارا جو ٹرانسپورٹ کا یہ بزنس ہے، جو گڈس ٹرانسپورٹ کا ہے، یہ ہمیں اب نیٹ پر سارا سسٹم آ گیا ہے۔ نیٹ پر جب آ گیا تو ہمیں ضروری دکھانا ہے جن کو ہم نے کتنی ڈیلیوری کی، شام تک یہ گورنمنٹ کو رپورٹ جاتا ہے بھائی اس ٹرانسپورٹ سے اتنا مال ڈیلیور ہو گیا، اتنا ٹیکس ہم کو آ جائے گا۔ مگر بدقسمتی ہے یہاں ان کی طرح کوئی دھیان نہیں دے، ہوائی باتیں کرتے ہیں سب۔ سڑک دیکھو یہاں کوئی آ نہیں، व्यापारी یہاں آ نہیں سکتا ہے، گاڑیاں یہاں پانی میں گر جاتی ہے، مال ہمارے پانی میں برباد ہو رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ اب روز جاؤ بولتے ہیں ہاں جی اب 25 کروڑ ہو گیا سینکشن، اب بنے گا یہ، ابھی 2-4-10 دن کی بات ہے، ایک ڈی سی صاحب یہاں آیا تھا، ڈی سی سری نگر، اس نے بولا بھیا میں نے دیکھا ہے سب کچھ، دیکھا واقعی اس نے، یہ بات نہیں اس نے نہیں دیکھا، مگر سوال یہ ہے کہ پریکٹیکل کچھ نہیں ہو رہا۔ ایس ڈی اے والے ان کے پاس جاتے ہیں، بیکار جانا ہے وہاں کوئی سنوائی نہیں، وہاں وہ روز بولتے ہیں ہم کریں گے جی، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے۔ یہ ٹرانسپورٹ نگر کا جو پریمیم ہم نے بھرنا تھا، آلموسٹ 95% ہم نے پیسہ دیا ہوا ہے،
شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے 2 4 5 10 آدمی جن کو پیسہ بقایا ہوگا. یہ نام اس دفتر کا. ان کا اپنا آفس دیکھو, جب یہاں بارش آتی ہے زیادہ پانی آتا ہے, ان کے ایک سٹوری میں پانی جاتا ہے اندر. جب انہوں نے بنایا یہ آفس, ان کو یہ پتہ نہیں لگا کہ ہمارے کو بولتے ہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ہم یہ کیسا آفس ہونا چاہیے, یہ نمونہ ہونا چاہیے شہر کے لیے. نمونے کے بدلے دیکھو اس میں ایک منزل میں آپ گھس جاتا ہے. اب یہ اپنا حال ان کا ہے تو لوگوں کا کیا حال بنائیں گے وہ. یہاں آپ دیکھو ٹرانسپورٹ نگر کی کیا ہے. اب یہی ہے کہ اگر بجٹ میٹنگوں میں ہم کو بلائے, پہلے بلاتے تھے, ہم بولتے تھے, ہم نے بہت دفعہ اصرار کیا بھائی یہاں ٹرانسپورٹ پالیسی ہے نہیں. یہ جو ٹرانسپورٹ کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلاؤ, ان کو بٹھاؤ, سرکار بیٹھے بیچ میں, ہم بتائیں کہ ٹرانسپورٹ پالیسی کیسے بنتی ہے. میں نے بارہا ان کو بولا بھائی ہم تجربہ رکھتے ہیں اس بات کا, ہم بتائیں گے کیسے. افسر لوگ افسری دکھاتے ہیں, وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. ٹرانسپورٹ چاہیے, بس ٹرانسپورٹ کتنا چاہیے, ٹرک ٹرانسپورٹ کتنا چاہیے, سومو ٹرانسپورٹ کتنا چاہیے, ٹیکسی کتنا چاہیے, چھوٹی گاڑیاں بسیں کتنی چاہیے, وہ پتہ ہی نہیں ان کو. بس صرف ٹرانسپورٹ. برباد ہوئی یہ انڈسٹری ساری, اس میں کچھ اب رہا ہی نہیں ہے. یہ اتنی برباد ہوئی ہے پوچھو مت. اب ہم شرم کے مارے ہم بیٹھے 10 دن ہم یہ پھیرا لگتا ہے اس نیشنل ہائی وے پر جموں تک, روز سڑک خراب, روز سڑک خراب, روز سڑک. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ روز سڑک خراب, کیا بات ہے یہ. ہاں ایک چیز ہے ضرور, اب گاڑیاں نہیں آئی. ہندوستان کے شہروں میں گاڑیاں بنی, ہندوستان میں بڑی بڑی گاڑیاں, مطلب جو 25 30 40 ٹن لوڈ اٹھاتی ہے, اس پر بھی انہوں نے وہ گاڑیاں الاؤ کی, جبکہ یہ سڑک اس قابل نہیں ہے. اس کی طرح کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. کوئی ٹرانسپورٹ کمشنر یہ نہیں دیکھتا ہے کیا میری سڑک ہے جس پر 40 ٹن لے کر گاڑی چل سکتی ہے. وہ دیکھتے ہیں پہلے کیا ہماری سڑکیں اتنی مضبوط ہے, ہیوی گاڑی اس پر چل سکتی ہے. آج تو وہ مطلب ہی نہیں, سوچ ہی نہیں. آج آپ جو آتا ہے سو آتا ہے. تو یہ آپ خود بھی جا کر سڑک پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی کیسی گاڑیاں آتی ہیں. لہٰذا جناب مجھے امید ہے سرکار کوئی بھی ہو یہ ٹرانسپورٹ پالیسی بنائیں گی, اس میں سٹیک ہولڈروں کو لائیں گی اور ان کی سنیں گی وہ کیا چاہتے ہیں, کس قسم کا کیا کیا باتیں وہ کریں گے, ان باتوں پر وہ نوٹس دیں گے.